وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ رب العالمین کی پرورش میں ہوتی ہے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے ایام کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کر دیتا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی کے ایام میں انسان کی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور بسا اوقات انسان انہیں خواہشات کے چکر میں پڑ کر اپنے جوانی کے ایام کو لایعنی اور فضول چیزوں میں خرچ کر دیتا ہے۔ کیا میری قوم کے نوجوانوں، آپ اپنی جوانی کے ایام کو غنیمت جانیے، آپ اپنے جوانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریے، اس کو لایعنی اور فضول چیزوں میں خرچ مت کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی فیس بک چلانے میں گزر رہی ہے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کی جوانی انسٹاگرام پر ریل بنانے میں گزر رہی ہے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کی جوانی یوٹیوب پر شارٹ ویڈیو دیکھنے میں گزر رہی ہے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کی جوانی واٹس ایپ چلانے میں گزر رہی ہے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کی جوانی غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنے میں گزر رہی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اپنے جوانی کے ایام کو غنیمت جانو، اپنے جوانی کو لایعنی اور فضول چیزوں میں خرچ مت کرو۔ اللہ رب العالمین بروز قیامت تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ کسی کا قدم اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلی چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان عمرہ فیما افنا، کہ اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے 60 سال 70 سالہ زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں پر کھپایا؟ وان شبابہ فیما ابلا، اور انسان سے اس کے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اے میرے نوجوان، اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے جوانی کے ایام دیے تھے، تو نے ان جوانی کے ایام کو کہاں پر گزارا؟ اور اس کے بعد انسان سے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا، اور کمانے کے بعد حلال چیزوں میں خرچ کیا کہ حرام چیزوں میں خرچ کیا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور انسان سے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انسان کو جو علم دیا گیا اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ میری قوم کے نوجوانوں، اپنے جوانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ کمال یہ نہیں کہ انسان بوڑھا ہو جائے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے لگے، کمال یہ نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان بھری جوانی کے اندر جوانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو صحیح طور پر عبادت نہیں کر پاتا۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کمر اس کا جواب دینے لگتا ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، نماز میں جب رکوع کرتا ہے تو اس کے گھٹنے چٹر پٹر کرنے لگتے ہیں۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں جو دعا پڑھنی چاہیے وہ رکوع والی دعا پڑھتا ہے، اور رکوع میں جو دعا پڑھنی چاہیے وہ سجدے والی دعا پڑھتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جوانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اپنے جوانی کو لایعنی اور فضول چیزوں میں خرچ نہ کریں۔